میرے دوستو، یہ تیسرا حکم ہے جو احکام کی تفصیل چل رہی ہے۔ تو پہلے قصاص کا حکم ہوا اور قصاص کے بعد وصیت کا حکم اللہ نے بتایا۔ تو آج یہ تیسرا حکم ہے کس کا؟ رمضان کے روزوں کا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے۔ اب ویسے تو ایک چیز سے رکنا، کھانا پینا، اس سے روزہ رکھنا بھاری نظر آتا ہے، تو جب کوئی انسان کسی مشقت میں اکیلا ہو نا تو وہ اسے کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ لوگ اور شامل ہوں تو وہ بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے فرمایا کہ تم لوگ گھبرانا نہیں کہ بھائی رمضان کے روزے صرف اس امت پر فرض ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جتنی بھی پیچھے امتیں گزری ہیں نا، یہ سب کے اوپر روزے تھے۔ ہاں، دن میں، اوقات میں، اور کس دن میں تھے، اور کیا کہتے ہیں کس وقت سحری اور کس وقت افطاری، اس چیز کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، باقی روزہ ان لوگوں نے بھی رکھا ہے۔ تو اب دوسرا لفظ اللہ نے کیا فرمایا؟ سیام۔ سیام کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، کسی چیز سے کیا کرنا؟ رکنا۔ اور اصلاح شریعت کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور اپنی عورت سے مباشرت کرنے سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اب جو رکنا ہے اس میں نیت بھی روزے کی ہو۔ نیت کس کی ہو؟ روزے کی ہو۔ اگر انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی عورت سے مباشرت سے رکا ہوا ہے لیکن اس کی نیت روزے کی نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت روزے کی نہیں ہوگی۔ تو خالی رکنے سے کام نہیں بنے گا، اس کو نیت بھی کس کی کرنی پڑے گی؟ روزے کی کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے لفظ آگے آیات کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری کس چیز کے اندر؟ اپنے دل کو روکنے کے اندر۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا ہوتا ہے، انہی کو متقین کہتے ہیں نا۔ تو اب جس نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے اس نے اپنے نفس کو تو بھوکا مارنا ہے، صبح سے لے کے شام تک جب 16 گھنٹے نفس کو کچھ نہیں کھلائے گا تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے تڑپ رہی ہے نا۔ تو اب جب نفس کو تڑپائے گا تو اللہ نے فرمایا پھر وہ میرا متقی بن جائے گا۔ وہ بندہ کیا ہے؟ میرا متقین بن جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو تڑپایا ہے اور اس نے میری بات مانی ہے، اپنے نفس کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ نے ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے اگر جو چاہتا ہے بھئی میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، تو اللہ نے فرمایا اس کے اندر بھی پرہیزگاری ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ میرے احکام بجا لاتا ہے اور کھانے پینے سے اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ متقی والی ایک عادت آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ کیا ہیں؟ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ اب پہلے جب رمضان کے روزے شروع کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حضرت اسلم بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہم پر ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے اور ایک 10 محرم الحرام کا روزہ۔ تو اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑی روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو میں صرف اس میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ روزے کے اندر اسلام کے بعد یعنی کہ روزے کے اندر 3 تغیر ہوئے، 3 تبدیلیاں ہوئی۔ تو ان میں سے پہلی تبدیلی یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ نے اختیار دیا تھا ایک، یعنی کہ روزے کتنے؟ 3 دن تھے ہر مہینے کے، اور 3 دن روزے تھے اور ایک 10ویں محرم کا۔ پھر اس کے بعد یہ آیات مبارک یعنی کہ نازل ہوئی، سے آگے آ جائے گا شہر رمضان الذی، تو اس میں رمضان کے روزے کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے۔ یہ پہلا تغیر ہے۔ اور دوسرا تغیر اس کی تشریح آگے آ جائے گی کہ دوسرا تغیر یہ تھا کہ جو شخص صحت مند ہے
شروع اسلام کے اندر صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں اور سفر پر بھی نہیں ہے، تو اسے اختیار تھا کہ روزہ رکھ لے یا اس کا کیا کر دے، فدیہ دے دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ختم کیا گیا، یعنی کہ دوسری تبدیلی اور تغیر آیا، تبدیلی کو ختم کیا گیا۔ وہ کیا آئی؟ آگے والی آیات اس سے جو کل کے درس میں آئے گی کہ شہر رمضان الذی، اس کے اندر یعنی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی کہ وہاں پر اللہ نے یہ چیز کیا کر دی، ختم کر دی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری تبدیلی یہ کی گئی کہ روزہ جب افطار کیا جاتا نا، افطار کرنے کے بعد جب تک وہ جاگ رہا ہے، سویا نہیں، جب تک جاگ رہا ہے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے اور اپنی عورت سے مباشرت کر سکتا ہے۔ جس وقت اسے نیند آ گئی تو اب اس کے بعد اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اگرچہ اسے افطاری کرنے کے فوراً بعد ہی نیند آ گئی۔ اب اس کے لیے کیا تھا کہ روزہ شروع ہو گیا اور پھر جب افطاری کا ٹائم آئے گا تو پھر افطاری کرے گا۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے آگے آ جائے گا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس آیات کے اندر اللہ نے یہ بھی ختم کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ افطاری کرو غروب آفتاب اور صبح صادق تک تم سوئے رہو، جاگتے رہو، جو کچھ بھی کرتے رہو، اور صبح کی سحری کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا کہ جو شخص صبح کیا کرے، سحری کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت ہے۔ تو یہ تین تبدیلیاں ہوئی، تین تبدیلیاں ہوئی۔ تو اب سمجھے یہاں پر اس آیات مبارکہ کے اندر پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، کہ جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو۔ اب بیماری کس حالت کی ہو؟ بخار ہو جائے روزہ چھوڑ دے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ بیماری اس حالت کی کہ اسے روزہ رکھنے سے اس کی جان جا سکتی ہے، یعنی کہ موت واقع ہو سکتی ہے، اس حالت تک اس کی بیماری پہنچی ہوئی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بیماری کی حالت ہو، تو اس وقت اس کے لیے کیا ہے، روزے کی گنجائش ہے کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد کیا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو۔ اب یہاں پر اللہ نے لفظ کیا فرمایا، علی سفر، علی سفر، کہ سفر کے اوپر ہو، سفر کے اوپر ہو، تو یعنی کہ چھوٹے سے سفر نہیں، جیسے یہاں سے پتوں کی چلا جائے اور کہ میں تو سفر پہ جا رہا ہوں اور میری یہ رخصت ہو گئی، تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، سفر کے اوپر، سفر کے اوپر تب جب کوئی لمبا سفر کرے گا، یہ کوئی سفر تو نہیں ہے، اس وقت جب کوئی لمبا سفر کرے، او اعلی سفر، جب تم میں سے کوئی سفر پر ہو، سفر کے اوپر ہو، یعنی کہ لمبی میعاد۔ اللہ نے یہاں پر یہ بیان نہیں فرمایا کہ کتنی مقدار ہو، کتنے دور تک وہ جائے۔ تو پھر اس کے بعد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ 3 دن تک جو ایک شخص کیا ہے، 3 منزل نے بیان فرمایا کہ 3 دن تک پیادہ چلتا رہے، پیدل چلے تو 3 دن تک جتنی مقدار بنے گی وہ کیا ہے، سفر کی حالت ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض کے علماء نے اس کا یہ نکالا کہ 41 میل جو تقریباً 70 سے 72 کلومیٹر بنتے ہیں، تو اتنے سفر پر کیا ہے وہ، اگر اس سے آگے جائے گا تو وہ سفر پر ہوگا۔ اور اب اس کے بعد سفر کتنا، یہ تو ہے جب سفر پر جا رہا ہے مقدار بتائے، اب وہ مسافر کب تک رہے گا، مسافر کب تک رہے گا، قرآن نے اس کی تعیین بھی نہیں کی کہ کتنے دن تک وہ سفر کے اندر ہے۔ تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب وہ 15 دن سے کم کے ارادے پر ہے تو پھر تو وہ سفر کے اندر ہے، اب وہ وہاں پر رہ رہا ہے، ٹھہرے، یعنی کہ ایک جگہ پر رہے 15 دن سے کم میں، تو پھر بھی وہ سفر کی حالت کے اندر ہے، اسے روزے رکھنے پر کیا ہے، اختیار ہے کہ وہ اب کیا کرے گا، اب یعنی کہ سفر سے واپسی پر، یہ نہیں کہ ایک شخص نے سفر کیا اور جو مقدار تھی سفر کی وہ پوری کر کے وہاں پر اب اس نے 5 دن ٹھہرنا ہے، تو اب یہ نہیں کہ اس پر 5 دن ٹھہرنا ہے، روزہ اس کے اوپر دوبارہ فرض ہو گیا، نہیں، کیونکہ وہ سفر پر ہے۔ اگر وہ وہاں پر مقیم ہے اس حالت میں کہ جب اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے، مثال کے طور پر اس نے ٹھہرنا ہے
16 دن اس نے وہاں پر ٹھہرنا ہے، تو اب وہ مسافر نہیں رہا، وہ مقیم بن گیا ہے۔ ہاں اگر اس کی نیت 15 دن یعنی کہ 15 دن سے کم کیے اور اس کا کسی دنیاوی کام ہو، جیسا بھی ہو، جس کام کی وجہ سے وہ سفر میں ہے، اس کام کا ہونا 15 دن کے اندر لازم تھا، اور وہ وہاں پر پہنچا اور ایسے کرتے کرتے 15 سے 20 دن ہو گئے۔ اس نے آنا 15 دنوں میں تھا، لیکن اس کام کی وجہ سے اس کا یعنی کہ وہ سفر کیا ہو گیا، آگے جا رہا ہے، تو وہ 20 دن بھی اب اس کی کس کے اندر ہے، سفر کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ اب ٹھہرنا تو اس نے 20 دن ہے اور روزے سے بچنے کے لیے یہاں سے نیت کر لے میں نے تو 15 دن ٹھہرنا ہے، میں نے کیا ہے 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، اور یعنی کہ دل میں پتہ ہے کہ میں نے ٹھہرنا وہاں پر کتنا ہے 20 دن ہے، تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا۔ ہاں اگر جیسے اس کا آج کل کام کرتے کرتے اس کے 15 دن سے اوپر چلا جاتا ہے کہ آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، تو اس پر اسے پتہ نہیں کہ میں کتنا، یعنی کہ اس کی مقدار یہی تھی کہ میں 15 دن سے کم میں لوٹ آؤں گا، تو وہ اس وقت سفر کے اندر آ جائے گا۔ تو اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب یہ جو مریض ہے یا مسافر ہے، اب جب یہ واپس آئیں گے تو ان کی گنتی من ایام اخر، یعنی کہ اب یہ لازم نہیں کہ وہ جس ترتیب سے روزے چھوٹے ہیں اسی ترتیب سے روزے رکھے گا، بلکہ مثال 10 روزے چھوٹے تو 10واں پہلے رکھ سکتا ہے، 9واں بعد میں رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ترتیب لازم ہے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے آیات میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ جس کو طاقت ہو، میں نے وہاں پر حضرت اسلمہ بن عقوع کا کہا، یہاں پر اسلمہ بن عقوع کی روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ اگر تمہارا جی نہیں چاہ رہا روزے رکھنے کا، دل نہیں کر رہا روزے رکھنے کا، تو تم کیا کرو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن وہ آگے والی جو شہر رمضان الذی، وہ آیات کل کے درس والی آئے گی، تو وہ جب نازل ہوئی پھر یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ تو اگر اب لازم اور فرض ہوتے ہوئے صحت مند پر نہیں رکھتے، اور اگر یہ اختیار دیا جاتا تو شاید مشکل ہی کوئی قسمت والا روزہ رکھتا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اب وہ کتنا ہے، مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے وہ کھانا کتنا ہے، یعنی کہ جو مسکین کو دینا ہے، تو اس کا نصف سا یعنی کہ اب بنتا ہے تقریباً 2.25 سیر، 2.25 سیر یعنی کہ گندم ہو، اس کی یعنی کہ یہ دے، یا اس کی قیمت جو بنتی ہے 2.25 سیر گندم، وہ ایک مسکین کو یعنی کہ دے گا۔ ایک روزے کا کیا ہے، یہ فدیہ ہے، یہ اس کی قیمت ہے، یا پھر اتنی گندم نصف سا تقریباً 2.25 سیر بنتا ہے آج کل کے اس کے ترازو کے اعتبار سے، تو 2.25 سیر وہ گندم دے گا۔ اب دوسرے نمبر پر کیا وہ یہ جو 2.25 سیر گندم ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ یعنی کہ پہلے اس میں علماء نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک مسکین کا کھانا 2 میں نہیں تقسیم کر سکتا، مثال 2.25 سیر جو گندم ہے وہ 2 کو نہیں دے سکتا، 2 مسکینوں کو ایک کو ہی دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ کئی روزوں کا فدیہ، مثال کے طور پہ 10 روزوں کا فدیہ وہ ایک مسکین کو ایک ہی دن کے اندر نہیں دے سکتا۔ پھر بعد میں اس پر فتویٰ دیا گیا کہ نہیں، بلکہ وہ اگر 10 اپنے روزوں کا فدیہ ایک دن میں دینا چاہے بھی وہ کیا ہے دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ دن کا دے۔ 10 روزے ہیں تو یعنی کہ ایک ایک دن کا فدیہ علیحدہ علیحدہ ادا کرتا رہے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ جو اختیار تھا اب تو یہ ختم ہو گیا، لیکن آیات کا تفسیر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جس کو یعنی کہ اللہ نے فرمایا میں نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن تمہارے لیے بہتر کیا ہے، روزہ ہے، بہتر تمہارے لیے کیا ہے، روزہ ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو کیا ہو جانتے ہو، اگر جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر روزہ ہے۔ بلکہ اگرچہ اللہ نے اختیار بھی دیا تھا، اب تو یہ اختیار بھی کیا ہے ختم ہو چکا ہے، تو پھر تو یہ بہتر سے بھی بہتر ہو گیا نا، کہ جب اختیار تھا اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، اور جب اللہ نے اس اختیار کو ہی ختم کر دیا کہ تمہارے پاس اب یہ اختیار ختم ہو گیا، جس کو قوت اور ہمت اور طاقت ہے تو وہ کیا کرے گا، یعنی کہ روزہ ہی رکھے گا، تو اب تمہارے لیے بہتر یہ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو کیا ہو جانتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب اب یہ جو مریض اور مسافر ہیں، اگر یہ
جو تعداد یعنی کہ جن کے جو روزے رہ گئے، مثال 10 روزے رہ گئے، اب اگر یہ مریض صحت یاب ہونے کے بعد صحت یاب ہو گیا تو اس کو یہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ اب اگر وہ مر گیا تو پھر اس کی قضا اس پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مسافر بھی واپس لوٹا تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اور مسافر واپس لوٹنے کے بعد سفر سے اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے اوپر سے بھی یہ قضا کیا ہو جائے گی؟